السلام علیکم مومن مسلمانوں اور تمام انسانوں۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 2۔ وہ سب پر مہربان، بہت مہربان۔ میں نے اپنی زندگی میں اللہ پاک کو ہر جگہ بہت مہربان اور ہر طرح سے مہربان دیکھا۔ جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا نا، اللہ پاک کی رحمت میرے پاس آتی ہے۔ اور پہلے تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس جب تک لڑکپن ہوتا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آج جب میں اس کی عربی کی میننگ پڑھ رہی تھی تو میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتی ہوں اور پھر ہم اس کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو۔ اچھا، میں نے مطلب اپنی زندگی میں جو آبزرو کیا کہ ہاں یہ تو ہے، ہم سب اللہ پاک کی ہر رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، سب کے لیے ہے، زمین کو انسان کو فائدہ دے رہی ہے، زمین پر سبزہ اگ رہا ہے، ہر طرح سے پانی کی کمی پوری ہو رہی ہے، تو یہ تو سب کے لیے ہے، ہر طرح سے ہے، کسی بھی طرح سے رکتی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے اپنے لیے دیکھا کہ مجھے یہ چیز نعمت مل گئی ہے، اوہو یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے۔ جیسے میری الحمدللہ ایک بیٹی ہے اور میں اسے اللہ پاک کا چھوٹا سا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں دنیا میں، چھوٹا فرشتہ ہی سمجھتی ہوں، تو میں کہتی ہوں یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے۔ ہم ویسے عام روٹین میں بولتے ہیں اپنے بچوں کو رحمت، پر سمجھنا بھی ضروری ہے۔ خیر، ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، پر میں نے اللہ پاک کی یہ جو رحمت ہے بہت جگہوں پر دیکھی اور یہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیں اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رحمتیں ہم پر کس کس طرح سے برستی ہیں۔ ہم سب رات کو سوتے ہیں، کچھ ہم میں سے انتقال کر جاتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ کو ایک جو ہے زندگی ملی ہے، آپ کو جینے کا موقع ملا ہے، آپ کو معافی کا موقع ملا ہے، آپ کو رب کی بارگاہ میں جانے کا موقع ملا ہے۔ ہر ایک چیز کو صرف اللہ کی نظر سے دیکھیں، اللہ پاک کیا پہنچاتا ہے۔ میں اب جو ناؤ ڈیز میں زندگی گزار رہی ہوں تو اب یہی سوچتی ہوں کہ ہاں سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی میں مشکل اور پریشانی اور تکلیفات ہوتی ہے جب تک ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے کیا ہے، یہ اس انسان نے کیا ہے، ہمارے گمان ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں آگے ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ اللہ پاک ہمیں گمان کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ خیر، اب ہم دوسرا پڑھیں گے۔ رحیم کی معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اچھا، ہمیں زندگی مل رہی ہے، جب تک مل رہی ہے مجھے یہ لگتا ہے یہ ہم پر اللہ پاک کی سپریٹلی ایک مہربانی ہے۔ ہمیں روزانہ موقع مل رہا ہے جینے کا، زندگی گزارنے کا، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے، میں جو سمجھ رہی ہوں، مطلب جو میری تقی عثمانی کی جو تشریح ہے اس میں اللہ پاک نے سب کو جو ہے کھانا دیا ہے، کسی کا کھانا نہیں روکا۔ کون مومن ہے، کون اللہ کی مانتا ہے، کون اللہ کی نہیں مانتا، اللہ پاک تو یہ سب حساب کتاب ابھی نہیں کر رہے نا، وہ تو سب کے لیے ایک برابر ہے۔ بارش ہو رہی ہے اس جگہ پر سب ہے، مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، سب کو فیضیاب کر رہا ہے۔ رب کریم کا فیض کسی پر کم نہیں ہوتا، رب کریم کی رحمتیں کسی کے اوپر کم نہیں ہوتی۔ ہاں، اب میں یہ سمجھ رہی ہوں رحیم جو مطلب کسی ایک پر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو مکمل ہو۔ میں یہ سمجھتی ہوں جس پر ایمان کی دولت آ جائے تو وہ سمجھ لیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی جو رحیم ہونے والی صفت ہے، بہت مہربان، تو یہ اس پر برس جاتی ہے۔ آئی فیل دس، اور مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، اور اس میں کچھ بھی کریکشن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر، مطلب مومنوں پر تو اللہ پاک کی رحمتیں ہیں ہی۔ اور شاید ہمارے یہاں پہ یہ کہتے پتہ نہیں کس نیک کی وجہ سے دنیا ابھی بھی باقی ہے، پر ہمارے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے ہم مسلمان ابھی تک باقی ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں۔ نعمتوں کے ساتھ کسی کو تکلیف کا کوئی شعبہ نہیں ہوتا۔ رحمان اور رحیم کی معنی ہے
معنی میں جو یہ فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان. اللہ پاک کو میں نے ہمیشہ سب پر مہربان پایا ہے اور بہت زیادہ مہربان پایا ہے. جو دنیا تکلیفیں آپ پر لا دیں اور پھر اللہ پاک مہربان ہو اور آپ پر مکمل مہربان ہو. یہ تو رب سے جڑنے کا سفر ہے. خیر یہ سب تھا ایک آیت میں جو انہوں نے لکھا. پھر ہم نے کچھ اپنے پرسیپشنس لگائے. ہو سکتا ہے میں کچھ غلط بھی ہو سکتی ہوں, پر جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں یہ ویڈیو نہیں بنتی. میرے اپنے اندر کا جو علم کم ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو شیئر کرتے ہوئے آگاہی مجھے بھی ملتی ہے. مجھے جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ویڈیو بنانے کے دوران سمجھ آتی ہے. تو شکر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ ہدایت دی. کائنڈلی آپ یہ ویڈیو اپنے پیاروں کو سینڈ کریں اور پتہ نہیں کون میری ہدایت کا ذریعہ بن جائے یا پتہ نہیں میں کس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں. بہت شکریہ. آپ میری ویڈیوز لائک کرتے ہیں, کامنٹس کرتے ہیں اور تہہ دل سے شکریہ میرے تمام بہن بھائیوں کا, ان مومن مومنات کا جو اللہ پاک کے فضل سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں. میری یہ چھوٹی سی کوشش ہے جس میں جو ہے میرے دل کو سکون ملتا ہے جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں. ہاں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی اب موبائل پر, اس لیے میں اب یہ ایکٹیویٹی جو ہے اپنا رہی ہوں. مجھے کوئی ایسا ٹیچر بھی نہیں مل رہا حال فی الحال اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا میں کیا کروں. مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. تو میں نے قرآن لیا, موبائل چلاتی ہوں فضول بیٹھی ہوئی, اسے یہ اس طرح سے یوز نہیں کرنا چاہتی. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ میری ویڈیوز لائک کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.